الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء، آج میرا موضوع ہے عبادت کی اہمیت۔ انسان کی زندگی میں عبادت کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ بات اس وقت تک ہمیں ٹھیک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اس کائنات میں ایک غیر معمولی مقام حاصل ہے اور وہ اپنے ناتواء اور کمزور وجود کے ساتھ آسمان اور زمین کی ہر چیز پر حکومت کرتا ہے۔ وہ اس عریض وسیع اور عریض کائنات کی ہر چیز اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے فصلیں اگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو کائنات کی مشینری کا ہر پرزہ اس کی مدد کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ وہ جانور جو انسان سے کئی گنا زیادہ طاقت کے مالک ہے وہ اس کے آگے رام ہو کر زمین ہموار کرتے ہیں اور زمین اپنی تمام توانائیاں صرف کر کے بیج میں سے کمپل نکالتے ہیں۔ اس کمپل کو پودا اور پودے کو درخت بننے کے لیے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تو سورج اپنی کرنیں نچھاور کرتا ہے۔ بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بادل اس پر اپنی پونجی لٹاتے ہیں۔ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوائی اس سے لہا کر پروان چڑھاتے ہیں۔ غرض کائنات اپنی تمام قوتیں صرف اس لیے صرف کرتی ہے کہ انسان کا بھوک ختم ہو اور اس کو زندگی کا سامان مہیا ہو۔ یہ ایک مثال تھی۔ آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیے، آپ کو نظر آئے گا کہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام خدائی کارندے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے، انسان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ آپ میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بنا پر تمام کائنات آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کرنے والا خدا ہے اور اسی نے اس کائنات کو آپ کا خادم بنایا ہے تو ان سوالات کے جوابات آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آپ کی خدمت پر صرف اس لیے مامور کیا گیا ہے کہ آپ ایک بہت بلند اور اعلیٰ مقام پر مامور ہیں، کام پر مامور ہے، اور وہ کام ہے عبادت اور بندگی۔ یہی کام ہمارا مقصد ہے اور اسی کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے ان جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے اور میری عبادت کرے۔ اس آیت کی تشریح سے عبادت کی اہمیت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب اگر انسان کہ عبادت کیوں اہم ہے؟ عبادت اس لیے اہم ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور ہم اسی لیے اس عبادت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمارے اشرف المخلوقات بننے کی وجہ جواز ہے۔ اب اگر ہم اس عبادت کے فریضے کو انجام نہیں دیں گے تو ہماری مثال اس ملازم کی طرح ہوگی کہ جو ملازم اپنے مالک سے تو تنخواہ وصول کرتا ہے اور اس کی تمام مہیا کی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وہی مالک اگر اس سے کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ اس بات کی تعمیل سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ تو جس طرح یہ ملازم سزا کا لائق ہے، اسی طرح یہ شخص عذاب کا بھی مستحق ہے جو دنیا کے تمام نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن عبادت کی جو تمام نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن عبادت کو صحیح انجام ٹھیک انجام نہیں دیتا۔ اور اسی طرح دوسرا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ٹھیک انجام دیتا ہے، اس فریضے کو ٹھیک انجام دیتا ہے، تو اس کی مثال اس ملازم کی طرح ہے کہ جس کے آرام اور تفریح سے بھی مالک خوش ہوتا ہے۔ تو جس طرح اس کے خالی اوقات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اور تفریح جو ہے یہ اس کے مالک کے لیے ملازمت میں شمار ہوتا ہے،
تو یہ ایک فرمان بردار بندہ، یہ بھی ان کا جو ہے عبادت جو ہے وہ صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ان کا ہر کام جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے جو روزی کماتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی قوم جو ہے وہ اپنی زندگی کو اس طرح، قوم کے بیشتر افراد جو ہے وہ اپنی زندگی کو اس طرح عبادت بنا لیتے ہیں، تو ان کی زندگی جو ہے وہ ہر کام، زندگی کا ہر کام جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ